کرتا ہے جس طرح اس کی مرضی ہوتی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے. انسانی عقل اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی. تو جب انسانی عقل اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ نے جب گناہ گاروں کو بخشنے کا سبب چاہا کہ میں ان کو بخشوں، توبہ اس کا سبب بنایا، شفاعت کو اس کا سبب بنایا. جب اللہ نے اس طرح سے چاہا تو ہماری محدود عقلیں اس طرح سے کیوں چاہ رہی ہیں جس طرح ہماری محدود عقلیں چاہ رہی ہیں؟ اور پھر ہم ان کو کل اللہ شفا اور وہ آیات پڑھ کر ساری یہ تو مشرک ایسے کرتے تھے. اب مشرکوں کا کرنا اور ہے اور ہمارا کرنا جو ہے، مسلمانوں کا کرنا جو ہے وہ دوسری طرح سے ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کا حق دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت دی. اور جب یہ شفاعت کریں گے، سبحان اللہ، قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا منظر قرآن کریم کی جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں، اگر ان آیات کو آپ پڑھیں تو ایک عجیب لطف ہے ان سب مقامات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو سفارش کی اجازت دی ہے. بڑے بیوٹیفل طریقے سے اس پورے پیراگراف میں ان کا بیان ہوا ہے. میرا یہ پہلے ارادہ تھا کہ میں ہر آیت کے اوپر اس کی اگلی پچھلی آیتیں پڑھ کر اس کا لنک کروں، لیکن وہ بہت ہی طویل اس کے لیے وقت چاہیے تھا، تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے مختصر کیا ہے. اب میں ایک آیت آپ کے سامنے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا کا پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے بائی چانس میرے سامنے یہ آیت آ گئی، اس کو وہیں سے میں شروع کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مریم اور آیت 81، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں انہوں نے اللہ کے سوا جو آلہہ معبود بنا رکھے ہیں، یعنی قرآن میں جہاں بھی آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے معبود بنا رکھے، آلہہ، الہ، معبود، خدا، اللہ انہوں نے بنا رکھے ہیں. لیکن ہمارے خوارج دوست کو پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ یہ پورا کلام پاک اس بارے میں سمجھ میں نہیں آتا. وہ جب بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں مشرکین نے اپنے جو ان کے تھے ان کو سفارشی سمجھ رکھا تھا، ان کو اپنا وسیلہ سمجھ رکھا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بھی بتایا. ان کے ذہن میں ہمیشہ حالانکہ قرآن میں آلہہ آلہہ، اور وہ میں نے پچھلی درس میں آیت پڑھی تھی زعمتم انہم فیکم شرکاء، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے شریک ہیں اور ہمارے معاملے میں یہ اللہ کے شریک ہیں، کہ جب وہاں ہمارا کوئی معاملہ زیر بحث آتا ہے تو یہ ہماری طرف سے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، وہ اللہ کا معبود بنا رہے ہیں، وہ اللہ کے شریک اور ان کو معبود بنا رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں. اور ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں بس اتنا تھوڑا سا جرم تھا، وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اب وہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آلہہ لِيَكُونَ لَهُمْ عِزَّةٌ، تم ان کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے. یعنی اگر ان میں سے کوئی سردار زیادہ بڑا سردار بننا چاہتا تو وہ لات، منات، عزا ان دیویوں کے پاس، ہبل کے پاس جاتا. اور جب وہ ہبل کے پاس جاتا، بائی دا وے ہبل جو ہے سید سلیمان ندوی کی کتاب ارض القرآن کے اندر انہوں نے ایک بڑی تحقیق کر کے یہ بات لکھی ہے کہ ہبل اصل میں بال ہے. جو قرآن کریم میں آتا حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے کہ وَتَذَرُونَ أَتَدْعُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کو چھوڑتے ہیں، اس کو چھوڑ کر بال کو مانتے ہیں. تو سید سلیمان ندوی کی تحقیق یہ ہے، جو علماء خوارج میں سے ایک بڑے عالم اور ان کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں ہبل جو ہے یہ بال ہی ہے، لیکن بال دوسری زبان کا لفظ تھا، جب یہ عربی میں آیا تو یہ بگڑ کر ہبل بن گیا. اس کے اوپر انہوں نے کئی حوالہ جات اور بھی ذکر کیے ہیں، اگر کسی نے اس کے بارے میں پڑھنا ہو تو وہ ضرور اس کو پڑھے. اچھا تدعونا، تو ہبل کے پاس جاتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کیوں جاتے؟ لیکون لہم عزا، وہ بڑا سردار بننا چاہتا تو وہ کہتا میں بڑا سردار بننا چاہتا ہوں اس لیے میں عزت لینے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، نہیں یہ عزتیں نہیں دیتے، عزتیں وہ دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لات منات عزا اپنے معبودوں کو، دیویوں کو، دیووں کو، اور اپنے جن کو وہ خود بت سمجھتے تھے، جن کے بت جو تھے جن کے اندر وہ جن اور جنیاں بولتی تھی، اصل میں وہ سب وہی تھے، شیطان ہی تھے، تو جن کو وہ سمجھتے تھے ان کے پاس وہ جا کر کہتے تھے یہ متصرف ہے، ان کے اندر طاقت ہے، یہ ہمیں یہ دے سکتے ہیں، ان کو اذن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ عزت لینے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ اب ان کا حشر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے، وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ یہاں ایک بڑا باریک نکتہ ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے، پتہ نہیں میں وہ بات سمجھا سکوں کہ نہ، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہاں مجرموں کا جب لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہ گاروں کو یعنی وہ مشرکوں کو مجرمین، کیونکہ مجرمین کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، کبھی گناہ گار بھی معنی ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی کافر بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے کانٹینٹس کی بات ہے کہ کس رفتار اور کس سبیت میں آیات میں ان کا اندر وہ ذکر آیا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی جرم کر لیں، فرض کرو تو مسلمان ہو کر کوئی جرم کر لیں جو کفر ہو، جو اسلام کے دائرے سے نہ نکال دے، جھوٹ بول دیں، کچھ اور کر لیں، کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اپنی حفاظت میں رکھے، تو مجرم تو ہم بھی ہو جائیں گے، لیکن اس جرم کا اس جرم جیسا یہ جرم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ان گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے، إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف۔ اب یہاں جو گناہ گاروں کا ذکر آیا، مشرکوں کا ذکر آیا تو کہا إِلَى جَهَنَّمَ، ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور جب اوپر ذکر کیا گیا تو إِلَى جَهَنَّمَ کا مقابل تو إِلَى الْجَنَّہ ہے، إِلَى جنت ہے، إِلَى الْجَنَّہ ہے۔ یوم نحشر المتقین، اور جو متقین ہیں جب ان کو ہم اکٹھا کریں گے تو کیا ہوگا، إِلَى الرحمن، تو وہ رحمان کی طرف جائیں گے، وہاں إِلَى الْجَنَّہ نہیں کہا گیا، إِلَى الرحمن کہا گیا۔ متقین جائیں گے إِلَى الرحمن، اللہ کی طرف، اور یہ جائیں گے جہنم کی طرف۔ اب یہ دو آیتیں، اور جب دونوں ایک دوسرے کا ڈسکرپشن کر رہی ہیں کافروں کا اور مسلمانوں کا، تو إِلَى الْجَنَّہ اور إِلَى الْجَهَنَّم، یہ مختلف الفاظ کیوں آئے ہیں؟ تو اہل علم، اہل محبت اور اہل تصوف اس کے اوپر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے، اگلی آیت آ رہی ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ کسی کو شفاعت کا اس دن اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہاں میں تمہیں مقام مرتبہ اور شفاعت کرنے کا اہل بناؤں گا اور تم شفاعت کرو گے، جن سے اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے نا، وہ صرف شفاعت کریں گے۔ اب یہ ہوگی شفاعت کی آیت، اور اوپر ہوگی یوم نحشر المتقین الی الرحمن کی آیت۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کی انبیاء اور صالحین شفاعت کر دیں گے تو ان کی آنکھیں جب کھلیں گی تو جنت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، تو وہ جنت کی نعمت ان کے لیے چھوٹی نظر آئے گی، اور الی الرحمن دیدار خداوندی جو ہے وہ ان کے لیے بڑا نظر آئے گا۔ اس لیے جب وہ شفاعت کے بعد ان کی یہ حالت بدل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا تو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ کے مقابل إِلَى الْجَنَّہ نہیں کہا، إِلَى الرحمن کہا ہے۔ اور لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے ان کو اجازت ہوگی جن سے عہد لیا۔ اب بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک جب وہ نام لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ تو بہروپیے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، ان کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی ان کا اپنا ہو اور وہ آ جائے پاکستان سے اور کہیں اس کی محفل ہو تو پھر کھینچ کر لاتے ہیں، نہیں اس کے پاس آ جاؤ۔ یعنی اگر ہمارے ولی اللہ ہوں تو وہ ولی اللہ ہی نہیں رہتے، یہ شان ہے تمہاری، اللہ اکبر۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟